قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح قال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور یہ قرآن رمضان کی بابرکت راتوں میں نازل ہوا، بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، جتنے بھی صحیفے ہیں وہ سارے کے سارے رمضان میں نازل ہوئے۔ اور رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لاتے اور ہر رات قرآن کا دور نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ایک پیکج ہے، بہترین آفر ہے۔ عام دنوں میں بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اس کا ایک اجر ملتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر اتنا ملتا ہے، لیکن جو ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گولڈن آفر یہ مل جاتی ہے، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیے، قرآن پڑھیں گے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پچھلے رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک محاسبہ کریں کہ میں نے کتنی دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا، کتنی دفعہ قرآن پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا، تم اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین، یہ قرآن اس قدر شان والا، مقام والا، رفعت و بلندی والا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، جس رات یہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے ساری راتوں سے بابرکت رات بنا دیا۔ جس مہینے میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں سے اعلیٰ ترین اور رفعت و بلندی والا مہینہ بنا دیا۔ اور جس دل پر نازل ہوا اس دل کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں سے اعلیٰ ترین اور صاف شفاف دل بنا دیا۔ اور جو لے کر کے آیا جبرائیل امین، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اعزاز، امتیاز عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے گھر سے بچہ باہر نکلتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس قدر یہ شان والی، رفعت و بلندی والی کتاب ہے۔ اور جس گھر میں یہ قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اس گھر میں نازل شروع ہو جاتی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سن کے مسلمان ہوئے، لوگ سارے نیند کی آغوش میں چلے جاتے، یہ ساری رات بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن پر غور و فکر تدبر کر کے قرآن کو پڑھتے۔ ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آسمانوں کی طرف دیکھا تو روشن قندیلیں نظر آئیں سر کے قریب، تلاوت کو بند کر دیا، پھر اچانک نظر اوپر گئی تو روشن قندیلیں نظر آئے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سارا معاملہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے، اگر صبح تک تو تلاوت کرتا رہتا تو اس مدینے کے سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ناظرین، کیا آج ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل نہیں ہو سکتی؟ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھ کے اگر آج بھی ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے تو آج بھی ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت
رحمتوں والا سعادتوں والا ماہ غفران ہے۔ اس میں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، قرآن کے ساتھ محبتیں وابستہ کر لیں۔ ہم نے تو قرآن صرف قسموں کے لیے رکھ لیا ہے، ہم نے قرآن کو کچہری عدالت کے لیے رکھ لیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف جناب لوگوں سے وعدہ لینے کے لیے رکھ لیا ہے، یا بچی کی شادی ہے رخصت کرنے کے لیے اس کے سائے کے نیچے رخصت کر دیا، ورنہ ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا، قرآن کو جناب ریشمی رومال میں، خوبصورت رومال میں لپیٹ کے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، مٹی گٹا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اس کو پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، سمجھنا ہے اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا پیغام ہمارے نام کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہمارا کوئی دوست رشتہ دار کوئی دور دراز علاقے سے میسج بھیجے، اگر میسج ہمیں پڑھنا نہ آ رہا ہو، ہم کسی سے مدد لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب وہ میسج سمجھ آ جائے پھر اس پر عمل کرتے ہیں، پیغام سمجھ آ جائے اس کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر میرے دوست کا پیغام میں نے نہ مانا تو وہ کیا کہے گا؟ یعنی میسج ہمیں پڑھنا نہ آ رہا ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو، ہم کسی سے مدد لے کے پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیغام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس قدر لاوارث ہے۔ ہم اپنے لیے تو لوگوں کی مدد حاصل کر لیتے ہیں، اب لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب زبان موٹی ہو چکی ہے، عمر بڑی ہو چکی ہے، ہم قرآن کیسے پڑھیں گے، قرآن زبان پر نہیں آتا، مجھے شرم آتی ہے قاری صاحب کے سامنے بیٹھنے سے۔ ناظرین، یہ سارے بہانے ہیں، یہ اس میں کوئی جواز اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے کوئی بات نہیں سنے گا، کیونکہ صحابہ اکرام کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، لیکن اسی سال میں انہوں نے قرآن پڑھا اور محدث بن گئے، مفسر قرآن بن گئے۔ ناظرین، اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے، ہمارے نام کچھ پیغامات لے کر کے آیا ہے، ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نشانیاں رکھی ہیں، اور میری اور آپ کی ہدایت